الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے محرم الحرام کی پہلی اتوار کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آپ نے بہت سے وظائف کیے، آپ کی زندگی سے پریشانیاں نہیں جاتی، آپ کی مشکلات حل نہیں ہوتی، تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے محرم الحرام کا ایک ایسا عمل لایا ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں بن مانگے ہی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ عمل عصر کی نماز کے بعد کا عمل ہے۔ اس عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، قسمت بدل جائے گی۔ عزت چاہتے ہیں تو عزت ملے گی، دولت چاہتے ہیں تو دولت ملے گی، لمبی عمر کی خواہش ہے تو آپ کی عمر بھی لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں، قرض داری سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ نے کوئی انعامی بانڈ، پرائز بانڈ وغیرہ خریدا ہے جس میں کوئی حرام کی رقم وغیرہ نہیں تھی، تو اس سے بھی آپ کا انشاءاللہ عز و جل انعام نکل آئے گا۔ یہ مہینہ چونکہ محرم الحرام کا مبارک برکت ترین مہینہ ہے، تو اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بھی کیا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کس طرح سے کہ امام علی مقام امام حسین کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر وصف میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن یہ اوصاف آپ کو اپنے ہی گھر سے تربیت میں ملے تھے، کیونکہ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا اسکول اس کا گھر ہوتا ہے۔ بچے کے سب سے پہلے استاد والدین ہوتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ وحی الالہام کا مرکز اور علم و عرفان کا چشمہ تھا۔ آپ کا گھرانہ رشک کائنات اور مرکز تجلیات تھا۔ آپ کا گھرانہ عبادت اور ریاضت اور سخاوت کا مرکز تھا۔ آپ کا گھرانہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا چشمہ تھا۔ آپ کا گھرانہ غریبوں کی حاجت روائی اور غم کے ماروں کا سہارا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بچپن میں تعلیم و تربیت کا ایسا بابرکت نورانی اور روحانی ماحول میسر آیا کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود سے تربیت ملی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل میں یکتا تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ اثار و توکل کے پیکر تھے، تقوی و پرہیزگاری کے عالم تھے، آپ صدقہ و خیرات کے بے مثال نمونے تھے۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو نہ ہم خود دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے در پر آ جائے، کوئی بھی مانگنے والا آ جائے تو اسے خالی ہاتھ لوٹایا نہ جائے۔ ہم نہ خود ایسا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ بچے تو گھر سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم خود ایسا نہیں کریں گے تو بچے بھی کبھی بھی نہیں سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم خود نماز ادا نہیں کرتے تو ہمارے بچے بھی کبھی بھی دیکھ کر نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے گھر میں کسی کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، تو جو چیز وہ دیکھیں گے نہیں اس چیز کے بارے میں وہ کبھی بھی نہیں جان سکیں گے۔ آج کل کے بچے گھروں میں موبائل فون، ٹیلی ویژن، فلمیں، ڈرامے، نعوذ باللہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو اسی چیز کی انہیں تربیت ملے گی۔ لہٰذا اگر اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں گھر سے کریں اور پھر اس کے بعد کسی مکتب میں انہیں بھیجیں۔ اگر آپ خود جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کے بچے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ کی اولاد بھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے گی۔ تو یہی ہے کہ اس بچے کی درسگاہ سب سے پہلے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ تو آج اسی کے ساتھ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں جب آپ جائیں تو ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، آپ کے قرضے اتر جائیں، آپ کو اپنا گھر مل جائے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اس کے علاوہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں،
اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ دو اسم یا قدوس یا جبارو، یا قدوس یا جبارو، یہ کلمات آپ نے 616 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے لگاتار آنکھیں بند کیے ہوئے تصور میں اپنی خواہش رکھتے ہوئے عمل کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ پاک وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کی حاجت روائی فرما دے گا، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو رزق کی برکت مل جائے گی۔ تو یہ بہت ہی خاص عمل ہے ہمارا جو آج آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس عمل کو آگے شیئر کریں گے تو اسے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جب تک آپ دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو ہمیشہ اگر اپنی پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کی پریشانیاں اس سے پہلے ختم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو صدقہ و خیرات کیجئے، غریبوں کو دیجئے اور محتاجوں کو عطا کیجئے۔ آج ہی محرم الحرام کا مہینہ ہے تو آج ہی ابھی سے ہی فوری طور پر اپنے پرس، اپنے بٹوے میں سے جو پیسے آپ کے نکل سکتے ہیں 100 1000 جتنے بھی آپ فوری طور پر نکالیے اور اس سے صدقہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کی تمام بے روزگاریاں ختم ہو جائیں گی، قرض داریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں زینب بھی، علی عمران ہیں، صابرہ بھی ہیں، مریم بھی ہیں، فائزہ بھی ہیں اور عبدالعزیز ہیں، عبدالماجد ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ رقیہ زینت ہیں، شبانہ ہیں، عبدالستار ہیں، حمزہ بشیر ہیں، عاطف علی ہیں اور فدا شاہ ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں شمس ظفر ہیں، عزیر علی ہیں اور عظمہ ہیں، شہلا شریف ہیں۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک اس درود پاک کے صدقے میں آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ شکیل احمد ہیں، حزیب شریف ہیں اور شفیق لودھی ہیں، نوری فاطمہ ہیں، عالمہ لاریب ہیں، یاسمین خان ہیں، ہارون احمد ہیں، شبانہ ہیں، مبینہ ہیں اور ذوالقرنین علی ہیں، علمہ فاطمہ ہیں، سید نورین ہیں، افرا فاطمہ ہیں، قلندر بادشاہ ہیں اور پروین اختر ہیں، ریشمہ صدیق ہیں، اویس خان ہیں اور سلمہ سعید ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔